اس میں ایک اونٹ تھا جس پر 2 بوریاں لادی ہوئی تھیں، ایک سیاہ دھاری دار، دوسری سفید دھاری دار۔ اللہ اکبر۔ جب میں اس قافلے کے قریب سے گزرا تو قافلے میں سے ایک اونٹ بھاگا، اور وہ اونٹ بھاگنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس کا ایک پیر ٹوٹ گیا، اس کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا۔ پھر میں تمہارے تیسرے قافلے سے گزرا جو کہ مقام تنعیم، جو لوگ حج پر گئے عمرے پر انہیں تنعیم کو تو پتہ ہوگا کہاں ہے، بتا سکتے ہیں؟ مسجد عائشہ تنعیم میں، جو کہ مقام تنعیم پہنچ چکا تھا۔ وہ قافلہ بنی فلاں کا تھا۔ اس قافلے کے آگے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ چل رہا تھا، اس پر ایک حبشی سوار ہے، اور 2 سیاہ دھاری دار بوریاں غلے کی اس پر لادی ہوئی ہیں، اور وہ قافلہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ ان قریب سورج طلوع ہوتے ہی وہ پہنچ جائے گا۔ قریش مکہ نے اسی قافلے کے انتظار میں کچھ آدمی پہاڑ پر بیٹھا دیے، اور کچھ آدمی سورج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، بیٹھا دیے۔ ایک طرف سے آواز آئی سورج طلوع ہو گیا، تو دوسری طرف سے آواز آئی قافلہ داخل ہو گیا۔ یہ سرکار کی پیشن گوئی زرقانی جلد نمبر 6 میں درج ہے، اس کا حوالہ دینا ضروری ہے، کل کو کوئی پوچھ لے۔ حضرات گرامی، یہ 3 تجارتی قافلے قریش مکہ کے تھے۔ ایک کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ سورج طلوع ہوتے ہی آ جائے گا۔ آپ کی خبر کے مطابق وہ سورج طلوع ہوتے ہی مکے میں پہنچ گیا۔ دوسرے کے متعلق فرمایا تھا وہ قافلہ نصف النہار کے وقت آئے گا۔ نصف النہار کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ ارے سمجھو نا، یہ تو جاننے کی چیز ہے بھائی، یہ نہیں جانتے ہو؟ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیانی وقت کا جو درمیان ہوتا ہے اس سے نصف النہار کہتے ہیں۔ یہیں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ زوال کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ رات میں زوال نہیں ہوتا کوئی، 40 سے 45 منٹ کے درمیان ہوتا ہے، اور ٹوٹل 85 منٹ ہیں پورے دن میں جس میں سجدہ منع ہے، 20 طلوع کے اور 20 غروب کے۔ لیکن اگر وہ سجدہ فرض عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ ادا ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے۔ 20 طلوع کے، 20 غروب کے، اور 40 سے 45 جو ہیں وہ زوال کے۔ اس وقت سجدہ منع ہے لیکن نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بتا دوں، ایک جگہ بلکہ تھا میں تو نماز جنازہ بولے زوال کا وقت ہے، تو میں نے کہا کیا ہوا زوال کا وقت ہے، تو سجدہ تھوڑی ہے اس میں، نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلے بھی جان لیا کرو بیچ بیچ میں جو آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زوال نصف النہار اسے کہتے ہیں، داخل ہو جائے گا۔ اچھا، تیسرے قافلے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکے میں داخل ہوگا۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا اور وہ قافلہ نہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے سورج کو روک لیا، یہاں تک کہ وہ قافلہ مکے میں داخل ہو گیا۔ مواہب لدنیا جلد نمبر 2 میں یہ بات درج ہے، یہ بھی حوالہ دے رہا ہوں، کل کو کوئی سوال نہ کر لے۔ مواہب لدنیا جلد نمبر 2 میں یہ ہے۔ پھر انہوں نے بیت المقدس کے متعلق سوال پوچھنا شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے اس کے دروازے کتنے ہیں؟ یہ ان کا عجیب سوال تھا، کوئی مسجد دروازے کھڑکیاں گننے کے لیے جاتا ہے؟ اب میں پوچھوں جا کے کہ نورانی مسجد کی کھڑکی دروازے کتنے، تو یہاں سے کون بتائے گا؟ کتنے روشن دان ہیں اس میں، کتنے مائک لگے، کتنے اسپیکر، کتنے پنکھے، کتنی لائٹیں، تو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ لیکن اب سوال ہے، مقصد جاہل لوگوں کا عجیبی سوال ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار تو دین پھیلانے کے لیے آئے تھے نا، تو اس لیے سرکار تو ہر قسم کا جواب دیتے تھے۔ تو بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں؟ یہ ان کا عجیب سوال تھا۔ کوئی آدمی مسجد میں اس لیے تھوڑی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جب کفار مکہ نے سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا اور بتاتا جاتا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا
عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اب وہ 10 باتیں بھی بتا دوں جو قرآن کا پیغام ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ اچھا جی، 40 بیان کر دی تھی۔ 41 جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو، یہ اسلام دے رہا ہے۔ جنگ بھی وحشیوں کی طرح سے نہیں لڑی جاتی، اس کے بھی آداب، نیم، قانون، رول ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھو۔ 42 جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، جب وہ چاہے گا جب ہی جائے گی، ورنہ نہیں جا سکتی۔ 43 دین میں سختی نہیں ہے کوئی۔ اب میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ مذہب میں سختی نہ کرو، سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے تو مجھے سر دھونے کا مقام ہوگا، اب تو سمجھ جانا چاہیے۔ مذہب میں سختی نہ کرو۔ مذہب کی سختی کیا ہے؟ جو فعل یا عمل تم کرتے ہو زبردستی دوسرے کو امپلیمنٹ مت کرو، جبکہ وہ بنیادی دین پر ہے، جبکہ وہ بنیادی دین پر ہے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا بنیادی دین سے تعلق نہیں ہے، وہ مستحبات ہیں۔ فرائض اور واجبات اور تاکیدی سنت سے ہٹ کریں، موقعہ سے ہٹ کریں، تو اس میں سختی نہ برتو۔ کرو گے ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں پاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھو میری، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں پاؤ گے۔ اس بنیاد پر کہتے ہیں مجھ کو تو اسلام ہی نہیں پتہ، بھائی یہ اسلام ہے بھی نہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے، ایصال ثواب ہے اسلام میں۔ ایصال ثواب کرو گے ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو گناہگار نہیں ہوگے، لیکن اس عظیم ثواب سے محروم رہ جاؤ گے کہ جب روز محشر پہنچو گے تو اس کا ثواب دیکھ کر حیران ہوگے۔ سرکار نے فرمایا میت قبر میں ڈولتی ہوئی، ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح سے، کہ اس کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرے ورثہ جو ہیں مجھے تحفہ بھیجیں ایصال ثواب کا، مجھے تحفہ بھیجیں۔ وہ تحفہ بھیجنے سے ان کو نفع پہنچتا ہے، اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ اب تو میرا نامہ عمل بند ہو گیا، اب یہ درجہ کیسے؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد میں سے کسی نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے، اس سے ہم نے تیرا یہ درجہ بلند کیا۔ تو مذہب میں سختی نہ کرو، سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ جاؤ گے۔ اچھا جی، ہاں، اللہ اکبر۔ نمبر 44 تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا، بلکہ ایک فرقہ اس نے لوگوں میں ایسا کر دیا، ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کو مانتے ہیں، تو ایمان مکمل نہیں ہوا۔ آمنت باللہ ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس پورے پر ایمان لانا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا اتنی بڑی داڑھی والے حاجی صاحب تھے، وہ آپ کا ایمان لے اڑے۔ کہا یار بڑی اللہ رسول کی بات، در حقیقت تو اللہ رسول کی بات لگ رہی تھی، لیکن حقیقت میں آپ کی ایمان کی بنیاد کو لے اڑے، چاہے ان کو خود بھی خبر نہ ہو۔ جو بتانے آئے تھے نا، انہوں نے بھی کسی سے سن کے بڑا اچھا سمجھا ہوگا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اس کے ضروریات دین سیکھو، ضروریات دین میں ایمان سب سے پہلے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات؟ 44واں نقطہ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ 45واں نقطہ حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو۔ بہت اہم نقطہ ہے، لوگ یہ سوال پوچھنے آتے ہیں، قرآن میں منع کیا اللہ نے، حائضہ سے مباشرت نہ کرو، منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں اس کی پوری تفصیل ڈیٹیل بتاؤں میڈیکل کی روح سے، اور جاننا چاہیے ہمارے خواتین اور حضرات کو۔ ایڈز کے متعلق بھی بتاؤں آپ کو، یہ سارا اس کے متعلق جو 4 شادیاں اسلام میں رکھی ہیں مرد کے لیے،
وہ ساری دلیلیں دے کے سمجھاؤں، اور عورت کے لیے 4 شادیاں نہیں ہو سکتی بیک وقت، وہ ساری دلیلیں دے کے سمجھاؤں، اور آج سائنس سے یہ سارے نقطے ثابت ہو جائیں گے، لیکن وقت نہیں ہے ہمارے سارے خواتین و حضرات کو۔ پھر کسی پروگرام میں بتاؤں گا، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ پتہ چلا ہم برائی میں مبتلا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اپنا دین جانتے ہی نہیں۔ اچھا جی، نمبر 46، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک صاحب کہنے لگے نہیں 2 سال نہیں، 2.25 سال کا، ایک کہنے لگے 2.5 سال کا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے، قرآن میں 2 سال کا حکم ہے، 1.25 سال سے کوشش کرو چھوڑا دو، 2 سال میں چھوٹ جائے گا۔ 2.5 سال تک جو دودھ پینے کا ہے، وہ ایک مسئلہ اور بتا دو، جو دودھ شریک بھائی ہوتے ہیں نا، یا دودھ شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ بڑی عمر میں پیالے میں ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پی لیا تو دودھ شریک ہو گئے۔ ہاں ایسا ایک جگہ دیکھا میں نے، بولے ہمارا جھوٹا دودھ پی رہا ہے، ہماری دودھ شریک بہن ہو گئی۔ میں نے کب پیا تھا؟ بولے 4-5 مہینے ہو گئے۔ میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی جانب سے مطلب 2.5 سال کی عمر تک اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، کسی رضاعت میں آ جائے کسی کی، تو وہ دودھ شریک، 2.5 سال کے بعد پیے گا تو پھر دودھ شریک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، لو جی آ گیا جس کا انتظار تھا۔ نمبر 47، جنسی بدکاری سے بچو۔ یہ جو آج جلوس جلسے نکل رہے ہیں نا، یہ سب اسی طرف لے جا رہے ہیں، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ نام لے لیتے ہیں کسی مولوی کا، ارے مولوی کوئی اسلام ہے؟ وہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، اسلام سے کیوں جوڑتے ہو اس کو؟ اسلام نے تو کہیں نہیں کہا یہ۔ سمجھ میں نہیں آتا، عقل کو پتھر پڑ گئے۔ بات دراصل یہ ہے نا کہ جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے نا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، تو سب سے پہلے اس کی عقل سلب کر لی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ جب عقل سلب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو تمیز نہیں رہتی، بالکل تمیز نہیں رہتی کسی چیز کی بھی۔ تو یار وقت کی بڑی کانشیس سمجھایا تھا میں نے، شاید آپ لوگوں کو سمجھایا ہو۔ شعور اور لاشعور کیا ہوتا ہے؟ جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان شعور رکھتا ہے، جانور شعور نہیں رکھتا ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جانوروں کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ پتہ ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے وہ چوک پر، چوراہوں پر، جہاں چاہے جو چاہے حرکت کر دیتا ہے، لیکن انسان سے بچتا ہے۔ کیا سمجھاؤں، کس طرح سے سمجھاؤں، سمجھنے والے بنوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا پورا ٹائم دے کر سمجھاؤں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان لوگوں کو جمع کر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، کس طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں وہاں سے نکل جائیں، اور حقیقت کا دامن ہاتھ سے تھام لیں اور اسلام کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ چاہیے کہ اپنی نفس کی راہ پر، یا اپنے بنائے ہوئے مجمع، یا اپنی بنائی ہوئی طریقت کی راہ پر گامزن کرو لوگوں کو۔ یہ بہت بڑی زیادتی اور گناہ کی بات ہے، بہت بڑی زیادتی اور گناہ کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 48، ہائے حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو۔ تو بھائی اپنا میرٹ تو بنا لو پہلے، تو خود بخود وہ میرٹ بن جائے گا۔ ہم نے اپنا میرٹ نہیں بنایا۔ آج اس پورے ایریے میں گندا گٹر کا پانی آ رہا ہے، کوئی بھی جمع نہیں ہوتا کہ لوگ آپس میں جمع ہوں، ایک اپلیکیشن لکھیں اور لکھ کر دیں بھائی ہمارے یہاں کی بل آتا ہے، باقاعدہ پابندی سے بھرا جاتا ہے، تو جو عملہ ہے واٹر بورڈ والا وہ دیکھیں گے اس کو کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی ہے نہیں، جو چل رہا ہے چلنے دو۔ بات دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے بڑا پیارے انداز میں بتایا۔ آپ نے کہا جانور وہ ہے جو صرف اپنی سوچے، انسان وہ جو دوسروں کا سوچے۔ جانور وہ ہے جو صرف اپنا سوچے، انسان وہ ہے جو دوسروں کا سوچے۔ معذرت ٹائم بڑھتا جا رہا ہے۔ نمبر 49، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو۔ اگر کسی پر بول دو یار تھوڑا آگے پیچھے باہر جو نا پانی آگے۔ اور نمبر 50، کیونکہ اللہ نے بھی بوجھ نہیں ڈالا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما، یہ تو ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ کسی پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
50 نفاق سے بچو. آج جگہ جگہ پہ نفاق ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ لیکن انسان اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ 50 ہو گئے، اب 50 باقی ہیں. 100 میں نے بیان کرنے کی بات کی تھی. ہر دفعہ 10 بیان کرتا ہوں، ہر دفعہ 10 بیان کرتا ہوں. اور 2 نکات مجھے بعد میں کسی نے بتایا تھا آپ نے 2 دفعہ بیان کر دیے، یعنی 20، 10 سے لے کے 20 تک 2 دفعہ بیان کر دیے. میرے ذہن میں نہیں رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.